BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. افغانستان کے استحکام کے لیے ہارٹ آف ایشیا نامی کانفرنس کا اسلام آباد میں آغاز ہوا ہے. انڈیا کی وزیر خارجہ سمیت متعدد ممالک شریک ہو رہے ہیں. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی سے صدارت کے ایک امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور برطانیہ میں مذاہب پر ہونے والے ایک جائزے میں سامنے آیا ہے کہ ملک میں تقریباً نصف آبادی خود کو لادین بتاتی ہے. انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو سدھارنے اور آگے بڑھانے کا پیغام لے کر پاکستان آئی ہیں. وہ 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچی ہیں، جبکہ افغانستان کے بارے میں ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے افغان صدر بدھ کو پاکستان آئیں گے. اس موقع پر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کا خواہش مند ہے. اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر کی رپورٹ. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس استنبول پروسیس کا حصہ ہے. اس بین الاقوامی کاوش کا ہدف افغانستان میں امن کا قیام ہے. اس ہدف کے لیے پاکستان کو اہم شریک سمجھا جاتا ہے. اسلام آباد میں 5ویں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا آغاز کرتے ہی میزبان نے مہمانوں پر اپنے عزائم واضح کر دیے. پاکستان افغانستان میں پائیدار امن و استحکام چاہتا ہے. افغانستان میں عدم استحکام ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے ہم افغانستان میں امن و سلامتی کی مضبوطی کے لیے تمام اقدامات میں تعاون جاری رکھیں گے. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے ایجنڈے میں افغانستان کی ترقی پر بات چیت بھی شامل ہے. البتہ افغان وفد نے واضح کیا ہے کہ خوشحال مستقبل قیام امن سے مشروط ہے. پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواب خطے کے بہترین مفاد میں ہے، لیکن یہ تبھی پورا ہوگا جب ہمارے خطے میں دہشت گردوں کو ملنے والی مالی، لاجسٹک اور نظریاتی مدد ختم ہوگی. پاکستانی وزیر اعظم بدھ کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کریں گے، جس سے قبل صلاح مشورے کے لیے آج انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. افغان صدر اشرف غنی بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور یہاں کے لیے ان کا پیغام کیا ہو سکتا ہے. پاکستان طالبان پر دباؤ ڈالے کہ طالبان افغانستان میں سوسائڈ بومبنگ، انفجار، انتحار اس طرح کچھ چیز نہ کرے. افغانستان پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پیس پروسیس شروع ہوتا ہے یہ کنسسٹنسی دوامدار بنے گا ایک پروسیس میں، اور ایز اے ریزلٹ ایک نتیجے میں پہنچائے. افغانستان کے لیے کثیر ملکی حکمت عملی میں پاکستانی کردار کے علاوہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں بھارت بھی زیر غور رہا، جس کی وزیر خارجہ سشما سوراج کی اسلام آباد آمد پر 2 طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوگی. ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسلام آباد میں افغانستان پر ہونے والی کانفرنس میں انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے آنے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت میں تعطل دور ہونے کی بھی امید پیدا ہوئی ہے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے ضمن میں نامہ نگار ریاض سہیل نے آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر جنرل پرویز مشرف سے بات کی، جن کا کہنا تھا کہ کشمیر میں لڑنے والے دہشت گرد نہیں بلکہ مجاہدین ہیں. نہیں، کشمیر میں تو طالبان نہیں ہے، کشمیر میں تو مجاہدین ہیں انہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کی بہت سپورٹ ہے ادھر کشمیر کے اندر اور پاکستان میں پبلک سپورٹ ہے ان کو. یہاں درجن ایسی آرگنائزیشنز جو مذہبی آرگنائزیشن نکلیں، لشکر طیبہ ٹائپ، جیش محمد ہے، اور بہت سی آرگنائزیشن جو ادھر جانے کو اور لڑنے کو تیار. تو یہ مجاہدین اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے. تو یہ کوئی طالبان اور ٹیررزم ہم اسے نہیں کہتے ہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا، ون مینز ٹیررسٹ از دا ادر مینز فریڈم فائٹر. تو ہمارے تو وہ مجاہدین ہیں، فریڈم فائٹر ہیں. وہ ہندوستان کہہ رہے ہیں ان کو ٹیررسٹ پیشہ. بدقسمتی کے 9/11 کے بعد کچھ یہ طالبان کے ساتھ ان کا ایک نیکسس بنا. ہاں کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی آپ الگ رہیں. یہ کیا یہ اس قسم کی ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے، انتہا پسندوں کے ساتھ جو آپ مل رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ہوا، اس کی وجہ سے اور زیادہ گڑبڑیں ہوئی. جنرل مشرف اور واجپئی میں جو ملاقات ہوتی ہے اسے تو کافی قبول کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مودی میں اور میاں نواز شریف میں جو ملاقات ہوتی ہے اس کا اتنا رسپانس نہیں آتا؟
وہ نہیں ہے. وہ یہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ. جب بھی کہتے ہیں نا کہ یہ فلیٹنگ اپرچونیٹیز آتی ہیں جب کہ دونوں سائڈ کے لیڈرز ایک ہی ویو لینتھ پہ ہوں کہ ہاں بھائی یہ حل کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے اتنے نقصان ہو رہا ہے, دونوں ملکوں میں 3 جنگیں ہو گئی ہیں. اب جو مودی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے. وہ تو پاکستان کو مروڑنا چاہتے ہیں, وہ تو دبانا چاہتے ہیں, وہ تو مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں. تو وہ تو کوئی اور شخص ہے. ان کی سوچ کو تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ تو آگے کبھی نہیں چلے گا معاملہ. جو نیشنل ایکشن پروگرام ہے اس میں کافی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ اتنا اس کا ریسپانس نہیں آ رہا؟ وہ لوگ ابھی تک موجود ہیں, وہ شدت پسند موجود ہیں. نیشنل ایکشن پلان کر تو دیا, لکھ تو دیا, لیکن اصل دل سے کنوکشن, دل اور دماغ سے جو کنوکشن ہے وہ شاید لیک کرتے ہیں. دوسرا کچھ یہ بھی ہے, کچھ عناصر ہیں حکومت میں جو ان کے ساتھ ملے جلے بھی ہیں, جو ان کے ساتھ نظریات ان کے ساتھ ملتے ہیں, تو وہ بھی ایک ہے. تو پاکستان میں پرابلمز ہیں. پاکستان کے ڈائیورس قسم کی سوسائٹی ہے ہماری. ایک حکومت اور فوج اور پولیس اور سارے بیوروکریسی سب ایک پیج پہ ہو کر ایک سمت میں چلیں اگر, وہ خوبصورتی نہیں ہے یہاں. لال مسجد آپریشن ایک بہت بڑا ڈیسیشن تھا, آپریشن ہوا, اس کے بعد مولانا عبدالعزیز گرفتار ہوئے, تو کیا وجہ ہے کہ پراسیکیوشن کمزور ہوا؟ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ٹیررزم میں بلیو کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا جو میں نے کیا. پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف سے ریاض سہیل نے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. ایاز محمود جدہ سعودی عرب سے لکھتے ہیں, انڈیا اور پاکستان میں معاملات حل کیے بغیر افغانستان پر اتفاق رائے ہو بھی جائے تو اس پر عمل درآمد ناممکن ہے. شاہد خان اسلام آباد سے لکھتے ہیں, یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی ناکامی ہے کہ اس نے انڈیا کو افغانستان میں اسٹیک ہولڈر مان لیا ہے. اور نور خان کوئٹہ سے لکھتے ہیں, اگر ان ممالک کے پاس افغانستان میں امن کا راستہ ہوتا تو استعمال کر چکے ہوتے, ان کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں شامل ریپبلکن پارٹی کے ایک امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے شدید تنقید کی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو امریکی اقدار کے خلاف قرار دیا ہے. واشنگٹن سے بی بی سی کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے نے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سامنے آنے والے رد عمل کی تفصیل بتائی. صدارتی امیدواری کی ریس میں کودنے کے بعد سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے بھڑکاؤ بیانوں کے ذریعے تالیاں اور سرخیاں بٹورتے رہے ہیں, اور کل شام بھی ساؤتھ کیرولائنا میں اپنے حمایتیوں کے سامنے انہوں نے جب مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی بات کی تو تالیاں تھم نہیں رہی تھیں. لیکن ملک کا ایک بڑا طبقہ ہے جو سکتے میں ہے. وائٹ ہاؤس اور ڈیموکریٹ امیدواروں خاص طور سے ہلری کلنٹن نے اس بیان پر سخت تنقید کی ہے. وہیں ریپبلکن امیدوار بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف یہ کہہ کر نکل جا رہے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی نہیں ہے. ایک مسلمان ادارے نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ امریکہ میں ویسا ہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کبھی نازی جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ہوا کرتا تھا. دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ بیان اس بار ان کی سیاسی نیا کو ڈبوتا ہے یا پھر ان کی ریٹنگ ایک بار پھر سے آسمان چومنے لگتی ہے. واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے. شام کی منقسم حزب اختلاف ممکنہ امن مذاکرات سے قبل اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے آج سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں مذاکرات کر رہی ہے. اجلاس کا مقصد حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک متفقہ نقطۂ نظر پر بحث کرنا ہے جس میں مسلح اور سیاسی تنظیمیں ایک صفحے پر ہوں. ایک تحقیقاتی رپورٹ میں مرغیاں اور مویشی پالنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جانوروں کو اینٹی بایوٹک ادویات کم سے کم دیں کیونکہ ان سے انسانی صحت کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے انسانوں میں بعض قسم کے انفیکشنز کا علاج تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. انڈین ریاست جھارکھنڈ میں حکام کے مطابق ایک ٹرین اور جیپ کے تصادم میں 6 بچوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ ضلع رام گڑھ میں برکھکنا ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا جب ہاوڑہ سے بھوپال جانے والی ٹرین پٹری پر پھنس جانے والی ایک جیپ سے ٹکرائی. ایک فرانسیسی سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روشنی کے انعکاس کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے لیونارڈو ڈا ونچی کی مشہور تصویر مونالیزا کے نیچے ایک دوسری تصویر دریافت کر لی ہے. مونالیزا نصف صدی سے سائنسی تحقیق کا موضوع رہی ہے اور حال ہی میں اسے انفراریڈ اور ملٹی اسپیکٹرل اسکیننگ کے تحت جانچا گیا ہے.
आइए अब देखें कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरों में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद आमद और बेहतर ताल्लुकात के अज़्म के अलावा अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवारी के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर रद्द-ए-अमल की तफसीलात आप बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, बरतानिया में ईसाइयत के मानने वालों की तादाद में कमी और लादीनियत में इजाफा हो रहा है। और ले चलेंगे आपको दिल्ली के लिटिल काबुल की, जहां के लोग अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं आलिया नाज की। यहाँ बरतानिया में मजहब के हवाले से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मजहब की अहमियत बतदरीज कम होती जा रही है और ईसाइयत अब मुल्क का सबसे बड़ा मजहब नहीं रहा। बरतानवी शहर कैम्ब्रिज में कायम वुल्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तकरीबन आधी आबादी खुद को लादीन बताती है। जहाँ ईसाइयत का असर कम हो रहा है, वहीं इस्लाम, हिंदू और सिख मज़ाहिब के मानने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। देखिए BBC की मजहबी अमूर की नामनिगार कैरोलाइन वाइट की रिपोर्ट पेश कर रही हैं कंदील शाम। लंदन की ब्रिक लेन में कायम क्राइस्ट चर्च प्राइमरी स्कूल में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा आते हैं। वो हर सुबह बाइबल की कोई एक कहानी सुनने के लिए जमा होते हैं। लेकिन कल लिविंग विद डिफरेंसेस के उन्वान से एक रिपोर्ट शाये हुई, जिसके मुताबिक स्कूलों को ऐसी असम्बलियां मुनक्किद करनी चाहिए जो तमाम मजहब के लिए हों। कमीशन ने यह सिफारिश भी की कि मजहबी स्कूलों को मजहब की बुनियाद पर सिलेक्शन को कम करना चाहिए। हम चाहेंगे कि तलबा की कम से कम निस्फ का ताल्लुक किसी एक मजहब से ना हो, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और उन्हें एक मुतनव्वो मुआशरे में रहना सीखना होगा। रिपोर्ट ये भी मशवरा देती है कि ऐवान बाला में बिशप कम होने चाहिए और 26 बिशप्स को हटाकर दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों को जगह देनी चाहिए। रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि गुज़िश्ता 30 बरसों में बरतानिया का मजहबी नक्शा इतना तब्दील हो गया है कि पहचाना नहीं जाता। ईसाइयों की तादाद में कमी आई है और अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन शायद सबसे अहम तब्दीली उन लोगों की तादाद में आई है जो कहते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है, यानी बरतानिया की तकरीबन 50% आबादी। यहूदियत यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा मजहब हुआ करता था, लेकिन ईसाइयत के बाद अब इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। आज व्हाइट चैपल मुख्तलिफ अकायद के पैरोकारों का घर है, लेकिन बड़ों और बच्चों दोनों में बाहमी मुफाहमत की जरूरत है। इन्हें अपने मजहब के बारे में ज्यादा बताने और सिखाने की जरूरत है। स्कूलों में रिलीजियस एजुकेशन पढ़ाई तो जाती है, लेकिन ये बुनियादी बातों से आगे नहीं बढ़ती। वो ऐसी तालीम देना चाहते हैं जो उनके अपने मुल्कों में दी जाती है, लेकिन वो रहना हमारे मुल्क में चाहते हैं। सब ईसाई इस नई रिपोर्ट से खुश नहीं। मेरे ख्याल में माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ुसूसन क़वानीन और पॉलिसी साजी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कौमी और सकाफती शनाख्त को समझें। और इस शनाख्त की जड़ें बहुत पुरानी हैं और मैग्ना कार्टा के ज़माने तक जाती हैं। वो ईसाई अक़ायद और सकाफ़त जिसकी बुनियाद पर हमारे इदारे बने हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड और कौमी सेक्युलर सोसाइटी दोनों ने रिपोर्ट की सिफारिशात पर तनकीद की है, लेकिन इनकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। कैरोलाइन वाइट की रिपोर्ट। आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस से किया। आइए अब अफ़गानिस्तान के जंगो-जदल से दूर दिल्ली के मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके लाजपत नगर चलते हैं, जहाँ एक छोटा सा काबुल बसता है। दिल्ली में इसे अब लिटिल काबुल कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर दुकानों के साइन बोर्ड फ़ारसी में हैं और जगह जगह अफ़गान नौजवान कहीं होटलों में तो कहीं गली के नुक्कड़ पर बहस मुबाहिसों में मशगूल नज़र आते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद अफ़गान पनाह गुज़ीनों की भी है। दिल्ली से सुहेल हलीम। दिल्ली की इन सड़कों पर अफगानिस्तान का दिल धड़कता है। शहर के बीचों बीच ये लाजपत नगर का मसरूफ तरीन कारोबारी इलाका है। तक़सीम हिंद के बाद यहाँ पाकिस्तानी पंजाब से आने वाले हिंदुओं को बसाया गया था। अब यहाँ हजारों की तादाद में अफगान शहरी नजर आते हैं। ये लाजपत नगर इसलिए काबुल छोटा काबुल बना
यहाँ पे अफ़गानिस्तान के जितने भी लोग आते हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि ये एक दूसरा कंट्री है, क्योंकि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं यहाँ पूरी होती हैं उनकी, जैसे अफ़गानी खाना हो गया, ब्रेड हो गया, जो भी है इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर यहाँ भी बहुत से लोगों की नज़र है। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी है, इस पर तो इत्तेफाक है। ये लोगों का ये सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हमारा कंट्री में शांति आएगा और शांति की वजह से हमारा पढ़ने का रास्ता भी खुल जाएगा, लोगों का ज़िंदगी भी आराम हो जाएगा। उसी की वजह से हमारा और कंट्री के साथ भी हमारा ताल्लुकात जो है ठीक हो जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए और दूसरे ममालिक किस तरह मदद कर सकते हैं, इस पर राय तकसीम है। सोल्यूशन ये है कि अगर ये कंट्रीज़ जो है, जितनी कंट्रीज़ आया है और हाथ लगाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और ईरान, अगर हटा जा सकती है, हमारे गले से हाथ हटा जाए तो ये बेहतर है। यहाँ आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर सिर्फ मदद हो, मदाखलत नहीं, तो अफगानिस्तान संभल सकता है। सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल गवर्नमेंट की, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद जो आस पड़ोस के कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ईरान, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अफगानिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि ये तो काफ़ी सालों से सिक्योरिटी के मामले में अफगानिस्तान की हालत ख़राब है। क्या करे वो 50 साल में समझ में आया नहीं किसी के भी। यहाँ जिससे भी बात करें एक वाज़ेह पैगाम मिलता है, अफगानिस्तान की नब्ज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हाथ में है। उन्हें मर्ज भी पता है और इलाज भी। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान पर इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक गूगल हैंगआउट आप कल यानी 9 दिसंबर को BBC उर्दू के YouTube चैनल और Google Plus सफ़े पर देख सकेंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।